بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نبی الملاحم سیریز۔ اس سیریز کا 8واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم 3 باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات اس جنگ کا پس منظر اور پیش منظر۔ دوسری بات اوائل اربعہ، یہ ایک اصطلاح ہے، مطلب اس کا یہ کہ 4 ایسے کام کہ جو اسلام میں سب سے پہلے ہوئے۔ اسلام میں سب سے پہلے وہ 4 کام جن لوگوں کے حصہ میں آئے اور کس موقع پر وہ ظہور پذیر ہوئے، اس کا مختصر خاکہ بیان کریں گے۔ اور تیسری بات وہ منظر دیکھیں گے کہ جہاں صحابہ کی وکالت اللہ کر رہا ہے اور صحابہ کی وکالت میں اللہ کا قرآن بول رہا ہے۔ تو آئیے ترتیب سے ان تینوں باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات اس جنگ کا پس منظر۔ ابو القاسم بغوی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیان کرنے لگے کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مہم کی جانب بھیجنا چاہتا ہوں، اور سعد فرمایا لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَصْبَرَكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ فَبَعَثَ عَلَيْنَا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہما فکان اول امیر المؤمنین۔ یہ 8 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جن کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ ان کے ساتھ 8 افراد تھے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ الابشمی، حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت واقد بن عبداللہ، حضرت خالد بن البکیر اور حضرت سہیل بن بیضاء۔ یہ 8 افراد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں ایک سریہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش کو جاتے ہوئے ایک خط تھمایا۔ یہ ایسا قافلہ ہے جسے اپنی منزل کا پتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کی جانب انہیں روانہ فرما کر کہا کہ جب 2 دن کی مسافت طے کر چکو تو وہاں جا کر تم نے اس خط کو کھولنا ہے اور اس میں جو حکم ہو اس حکم کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش ان 8 افراد کو لے کر چل پڑے۔ جب 2 دن پورے ہوئے تو خط کھولا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب تم یہ خط کھولو تو تم نخلا وادی کی طرف بڑھنا۔ یاد رہے کہ یہ نخلا وادی مکہ مکرمہ سے 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر ہے۔ اسی وادی میں حضور علیہ السلام کی جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی اور جنات کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سورۃ الجن میں جن کا یہ تذکرہ آتا ہے کہ جنات نے جا کر اپنی قوم کو کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جس جگہ انہوں نے حضور کا قرآن سنا تھا وہ یہی وادی نخلا تھی۔ تو خط میں لکھا تھا کہ آپ نے وادی نخلا میں جا کے رکنا ہے۔ ایک قافلہ جو مکہ کا شام کی طرف گیا تھا اب شام سے مکہ والوں کا قیمتی ساز و سامان لے کر واپس لوٹ رہا ہے، تم نے ان پر گھات لگا کر بیٹھنا ہے۔ یہ صحابی چل پڑے۔ چلتے چلتے جب یہ مقام بحران پر پہنچے تو اس مقام پر 2 ساتھی قافلے سے بچھڑ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں قافلے سے بچھڑ گئے، لیکن قافلہ چلتا رہا۔ 6 ساتھی قافلے کے، ایک امیر، یہ 7 لوگ چلتے رہے حتیٰ کہ یہ نخلا وادی تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے گھات لگائی اور لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ لشکر قریب پہنچا انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا۔ اب وہ آنے والا لشکر گھبراہٹ میں انہیں خوفزدہ کرنے لگا۔ انہیں اس معاملے کے حل کی یہ ترکیب سوجی کہ حضرت عکاشہ اور حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے حلق کروا لیا، اپنا سر مونڈ لیا۔ اب جب انہیں حلق کرتے ہوئے اور سر مونڈتے ان کفار نے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ تو عمرہ کرنے آئے ہیں، مکہ کے قریب ہیں، راستے میں انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ جب وہ مطمئن ہوئے ان حضرات نے موقع پا کر ان پر حملہ کیا۔ یہ پہلا حملہ تھا جو اسلام کی جانب سے ہوا۔ اس سے پہلے ایک غزوہ میں ایک تیر چلایا گیا جو کسی کو لگا تو نہیں، لیکن اسلام کا پہلا تیر تھا۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن جس پہلے تیر سے اگلا آدمی زخمی ہوا حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا۔ حضرت واقد نے تیر چلایا، وہ جا کر کافروں کے لشکر کے سردار کو لگا اور وہ عمر بن الحضرمی تھا۔ ان کا سردار مارا گیا، جو لوگ بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے۔ دو افراد حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ، یہ دونوں قید ہوئے۔ امیر لشکر نے وہ جو غنیمت کا سامان تھا وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا اور اپنے اجتہاد سے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکالا، جسے بعد میں خمس کہا گیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا اجتہاد تھا جو صحابہ نے کیا۔ دوسری بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ ہے اوائل اربعہ۔ آپ اس اصطلاح کے بارے میں کچھ گو مگو ہوں گے کہ پہلی دفعہ یہ اصطلاح سننے کو ملی، تو سنیے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا قتل اور پہلی جھڑپ، اسلامی تاریخ میں ملنے والا سب سے پہلا مال غنیمت، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اجتہاد اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا امیر المؤمنین، یہ چاروں چیزیں ہمیں اسی غزوہ میں ملتی ہیں۔ حضرت واقد بن عبداللہ نے تیر چلایا، کفار کا سردار مارا گیا، نام اس کا عمر بن الحضرمی تھا۔ یہ عمر بن الحضرمی وہ پہلا شخص ہے جسے اسلام کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا، تو اسلام کا پہلا قتل بھی اسی غزوہ امیر المؤمنین عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش آیا۔ پہلا مال غنیمت جو اسلام کو نصیب ہوا وہ بھی اسی غزوہ کا خاصہ ہے۔ پہلا اجتہاد جو امت کے کسی بھی فرد نے سب سے پہلے کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غنیمتوں کے تقسیم کرنے اور خمس کے نکالنے کا اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد پر عمل بھی ہوا، رسول اللہ نے اس عمل کو برقرار رکھا۔ اور چوتھی چیز، پہلے امیر المؤمنین جو اسلام میں مقرر ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المؤمنین کا جو لفظ تھا یہ پھر عام لفظ نہ رہا، یہ خاص اصطلاح بن گئی۔ اب ہم امیر المؤمنین اسے کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور کا نائب اور جانشین بنے۔ تیسری بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس منظر کو دیکھنا ہے کہ جہاں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی وکالت کر رہا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ وکالت دو طرح کی ہے، ایک وہ کہ جو کسی اپنے کے سامنے کرنی پڑے، اور ایک وہ کہ جو کسی غیر کے سامنے کرنی پڑے۔ اپنے کے سامنے وکالت کا کیا مطلب؟ بچے سے غلطی ہوئی، استاد ناراض ہے، اب بچے کے والدین جا کر استاد کو منائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیں بچے کی غلطی اس نوعیت کی نہیں، یا اس سے جو غلطی ہوئی وہ آپ تک غلط بات پہنچائے گی، مختلف طریقے سے استاد کو منانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنا تھا، اس کو تسلی دی گئی، اس کو منایا گیا، اس کے سامنے صفائیاں پیش کی گئیں۔ اور ایک وکالت وہ ہے کہ جو کسی دشمن کے سامنے پیش کی جائے کہ کوئی آپ کی کردار کشی کرنا چاہتا ہے، آپ کا کوئی وکیل آئے اور وہ آپ کی صفائی پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے صحابہ کی وکالت فرمائی، حضور کو تسلی دی اور کفار کو جواب دیا۔ اب آئیے اس شان نزول کی طرف چلتے ہیں اور اس واقعہ کی طرف چلتے ہیں اور ان آیات کی طرف چلتے ہیں کہ جو صحابہ کی وکالت اور صحابہ کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ واقعہ یہ ہے کہ جمادی الاخری کے آخری دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور یہاں یہ بات سمجھیے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کا مہینہ جمادی الاخری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جمادی الاخری اور جمادی الاخری سے اگلا مہینہ رجب کا۔ صحابہ وہاں میدان میں پہنچے اور انہوں نے جب جھڑپ کی صورتحال پیش آئی تو ایک کافر کو قتل کر دیا۔ اب صحابہ یہ سمجھتے رہے کہ ابھی جمادی الاخری ہے، حرمت والا مہینہ یعنی رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ جب صحابہ واپس پہنچے تو مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہودی یہ تانا دینے لگے کہ دیکھو یہ کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حرام کردہ مہینوں میں بھی قتال کرتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ مہینوں میں بھی یہ جنگ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے
اور ان صحابہ کو کہنے لگے کہ میں نے تو تمہیں گات لگا کے بیٹھنے کا کہا تھا، ما امرتکم بالقتال فی شہر الحرام، اس حرمت والے مہینے میں قتال کا تمہیں کس نے حکم دیا تھا؟ اب یہ صحابہ پریشان کہ ہمارا عمل ضائع ہو گیا، حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، عجیب صورتحال بن گئی۔ اب یہ صحابہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے صحابہ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ اچھا صورتحال یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، وہ حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں نا، تو اے میرے پیارے نبی آپ مطمئن ہو جائیے۔ سب سے پہلے وکالت اپنے نبی کے سامنے صحابہ کی کہ آپ ان سے ناراض مت ہوئیے۔ 4 باتیں اس وکالت میں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کا تعلق اللہ کے سامنے کتنا عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل میرے محبوب ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ 4 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے حبیب مجھے ذرا بتلائیے کہ اس مہینے میں قتال کرنا زیادہ غلط بات ہے یا اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا غلط بات ہے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، اس مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے یا پھر کفر اختیار کرنا بڑا گناہ ہے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، اس مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے یا پھر کسی کو مسجد حرام سے روکنا بڑا گناہ ہے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، اس مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے یا پھر خانہ کعبہ کے حقداروں کو خانہ کعبہ سے بے دخل کر دینا بڑا گناہ ہے؟ جب اتنے بڑے گناہ ان کفار نے کیے ہیں تو وہ کس منہ سے صحابہ کو تانا دیتے ہیں؟ تو یہ تسلی حضور علیہ السلام کو دی، صحابہ کی وکالت حضور کے سامنے پیش کی اور کفار کو جواب دیا والفتنة اکبر من القتل، فرمایا کہ انہوں نے قتال کیا ہے، اگر تمہارے تئیں تمہارے زوم اور تمہارے گمان میں یہ بات غلط ہو اور ہم اس کو مان بھی لیں، جواب تسلیمی ہم اسے مان بھی لیں، تو ذرا بتلاؤ قتل بڑا گناہ ہے یا فتنہ بڑا گناہ ہے؟ قتل سے تو ایک جان قتل ہوئی، قصاص میں دوسرا قتل ہو گیا، جب کوئی فتنہ اور یورش کھڑا ہو جائے تو اس سے تو کئی قتل ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا سکون جاتا ہے، کتنے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ذرا بتلاؤ جو فتنہ تم نے کھڑا کر رکھا ہے اور جس فتنے پر تم چل رہے ہو، کیا وہ بڑا گناہ ہے یا یہ ایک قتل بڑا گناہ ہے؟ تم کس منہ سے کسی کو تانا دینے کے حقدار ہو؟ تم یہود مدینہ ہو یا پھر مکہ کے مشرکین ہو، تم نے جو فتنہ اور یورش پھیلا رکھا ہے وہ فتنہ بڑا گناہ ہے یا پھر یہ ایک قتل بڑا گناہ ہے؟ قربان جائیے صحابہ کی عظمت پر کہ ان کی وکالت اور ان کی صفائی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک قرآن بھی زندہ باد، صحابہ کی شان بھی زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔